بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر جے کے ٹی وی نیوز کے ساتھ رانا الیاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں راجہ محمد آصف خان، ڈویژنل صدر پولٹری ایسوسی ایشن مظفر آباد ڈویژن اور مرکزی رہنما ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے۔ آزاد جموں کشمیر کی اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے۔ ایک طرف ریاست جموں کشمیر کی عوام اپنے حقوق کے لیے پچھلے کئی سالوں سے سراپا احتجاج ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی اپنے معاملات کر رہی ہے، اور دوسری جانب حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کیا کر رہی ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے راجہ محمد آصف خان صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کشمیر جے کے ٹی وی نیوز کو وقت دیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس وقت حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر ایک طرف اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک طرف، پورے آزاد کشمیر میں مشاورتی اجلاس ہو رہے ہیں، تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس صورتحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رانا صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں سننے کے لیے بلایا، شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان، ان سے ہمارے معاملات طے ہو چکے تھے۔ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حکومت پاکستان نے معاملات طے کیے اور وہ معاملات پہ عمل درآمد نہیں کر رہی، وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ آگے بھی ہمارا بہت سا نقصان ہو چکا ہے، وہ شاید عوام کا ہو، عوام سے کوئی لاش گرے، یا ہمارے بھائی جو پولیس والے ہیں، ایف سی والے ہیں، ان سے کوئی لاش گرے، لاشیں ہمارے ہی بھائیوں کی ہیں، ہمارے ہی بچوں کی ہیں۔ اس سے پہلے کہ مزید نقصان ہو حکومت پاکستان کے ذمہ داران کو، اور کوئی وہ معمولی لوگ نہیں تھے، وہ ایک اپنا مقام رکھتے ہیں اور اپنے وہ سے رکھتے ہیں کہ معاملات انہوں نے حل کیے، ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، لیکن اس سے کہ کوئی بھی کام اس میں سے 10% بھی کام نہیں ہوا۔ اگر ہوتا تو چلو ہم آگے ان کو ٹائم دیتے یا معاملات کرتے۔ اب ان کو چاہیے یہ ہے کہ فوری طور پہ جو معاملات ان سے طے ہوئے ہیں ان کا وہ نوٹیفیکیشن کریں اور ان پہ عمل درآمد کروائیں، اس سے پہلے کہ عوام پھر باہر نکلے، پھر ہم لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جائیں یا پھر جنازے دفن کریں۔ بچے خواہ وہ پولیس والے ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں، خواہ وہ سیولین میں سے مرتے ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں۔ سب سے پہلے ان ذمہ داران کو، حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کو یہ چاہیے کہ معاملات مل بیٹھ کے فوری طور پہ ان کو حل کرنا چاہیے تھا۔ 90 دن کا ٹائم تھا، 90 دن کے ٹائم میں انہوں نے ایک بھی کام کیا ہوتا تو وہ یہ کہہ سکتے تھے جی ہم نے یہ کام کر دیا، یہ ہم کریں گے۔ تو اب میری تمام ذمہ داران سے، اپنے لوگ بھی جو ہیں ایکشن کمیٹی کے، ان سے بھی گزارش ہے، اور حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے ذمہ داران سے، اور جو ارباب اختیار بیک ڈور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری خصوصاً یہ ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے۔ یہ ایک احساس ریاست ہے، اس کو لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں جانا چاہیے، معاملات کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے اور فوری طور حل کرنا چاہیے۔ ریاست جموں کشمیر کے وزیر اعظم ہیں جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب، ان کی پریس کانفرنس ہوئی، اور آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات ہیں ان کی پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا کہ 20 جنوری تک آپ کا جو صحت کارڈ ہے وہ بحال کر دیا جائے گا، کیا کہیں گے؟ جو 90 دن میں نہیں ہوا نا، 3 مہینے میں، ٹھیک ہے، وہ میرا خیال ہے 20 جنوری تک بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ کریں گے۔ وزیر اعظم اگر ہو جاتا ہے تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر اس کمیٹی کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے انہیں تو بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہیے۔ ہمیں تو جب وہ شوکت نواز میر کے گھر گئے تو ہمیں یہ توقع ہو گئی تھی، ہم یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ شخص اس معاملات کو حل کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ ممتاز راٹھور کا بیٹا ہے، اور ممتاز راٹھور ایک بڑی شخصیت تھی، بڑا نام تھا، اور ہمیشہ وہ عوام کے لیے لڑتے 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 انہوں نے جان دی ہے، ہمیشہ عوام کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ یہ ممتاز راٹھور صاحب کا بیٹا ہے اور اس کو کام کرنا چاہیے۔ ہم کو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی چاند لا کے دے دو، ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارے حق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ 12 سیٹیں ہیں مہاجرین جموں کشمیر کی، آپ کا یہ واویلا ہے، ریاست بھر کے عوام کہتے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے، اور دوسری جانب جو حکومتی وزراء ہیں، جو وہ ایم ایل اے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مسئلہ کشمیر کو نقصان ہوگا، کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کی نقصان ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ بات میں ایکشن کمیٹی کی طرف سے نہیں کر رہا، یہ میں اپنے ذاتی بات کر رہا ہوں، اس کو میری ذاتی بات سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ مہاجرین جموں کشمیر کی جو سیٹیں ہیں وہ سیٹیں تو رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنا اسمبلی کا منظور شدہ قانون ہے، وہ کسی ایک بندے کا نہیں ہے، وہ 2/3 اکثریت سے ہوگا، لیکن جو فنڈ دیے جاتے ہیں
وہ فنڈ اور جو وزارتیں دیے جاتی ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ وہاں پاکستان میں پاکستان گورنمنٹ کام کرتی ہے, یہ کوئی کام نہیں کرتے. جو بھی آتا ہے وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے. وہاں پہ جو آپ دیکھ لیں, ہمارے آئے دن پاکستان سے ہماری لاشیں بھی آ رہی ہیں. وہاں پہ ہمارے جو مہاجرین جموں کشمیر رہتے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے سوائے پاکستان گورنمنٹ کے. ٹھیک ہے, یہ تو اسمبلی کا کام ہے, 2/3 اکثریت کا کام ہے. ہمیں بھی اس سے نرمی رکھنی چاہیے. جموں کشمیر کے جو مہاجرین پاکستان میں آباد ہیں, جو بیرون ملک آباد ہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک سیدھی سی بات کرتا ہوں. ہمارے جو لڑکے یہاں سے جاتے ہیں آزاد کشمیر سے, یہ انگلینڈ میں دوسرے ملکوں میں میئر تک پہنچے ہیں ہمارے لوگ. ٹھیک ہے, ایسے ہی اور وہاں پہ میئر بننا, میئر شہر کا باپ ہوتا ہے. ایسے ہی وہاں پہ میئر بننا بہت بڑی بات ہے. وہاں کسی نے اعتراض نہیں کیا یہ نہ بنے, لیکن میئر صاحب وہ سب کچھ ہٹا کے آزاد کشمیر میں نہ لائیں, وہاں کے لوگوں پہ جو انہیں بناتے ہیں ان پہ لگائیں. یہاں پہ جو مسئلہ ہے جموں کشمیر کی سیٹوں کا یا مہاجرین کا, مہاجرین ہمارے بھائی ہیں, ہم سارے مہاجر ہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ مقامی لوگ بہت کم لوگ ہیں, قبائل جو ہیں وہ کچھ قبائل ہیں جو یہاں کے ہیں, باقی سارے ہجرت کر کے ہی آئے. تو ان کو وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جسم کا. جی ہم مہاجرین اور انصار. آپ یہ سمجھتے ہیں رائی صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مہاجرین ہمارے بھائی پاکستان میں مقیم ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے, اور ریاست کے اندر ہمارے بہت سارے کیمپس یہاں پہ موجود ہیں, بڑی تعداد میں مہاجرین یہاں پہ, ان کو کیوں نہیں اسمبلی تک پہنچایا جاتا؟ جی یہ بات بھی ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کام جو ہے یہ کیا ہے اسمبلیوں نے. ٹھیک ہے, اس کے لیے یا تو ہمیں الیکشن لڑنے پڑیں گے, 2/3 اکثریت لینی پڑے گی, عوام ہمیں 2/3 اکثریت دے تو انشاءاللہ ہم اس کام کو کلوز کریں گے. وہ بھی اس صورت میں میری ذاتی رائے ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ لیزان ختم نہیں ہونا چاہیے, سیٹیں کم کر دی جائیں, فنڈز کم کر دیے جائیں, اور اس کام کو چلتے رہنا چاہیے. جو حقیقت کیا ہے راجہ صاحب, کیا یہ لوگ جو مہاجرین جموں کشمیر کی سیٹوں پہ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, اس سے مسئلہ کشمیر کو کتنا ایک فائدہ پہنچتا ہے؟ دیکھیں جی, اگر یہ فائدہ دینا چاہیں تو بہت بڑا فائدہ پہنچتا ہے, لیکن فائدے کے بجائے یہ اپنے لیے کرتے ہیں. جب اپنے لیے کام آپ کرو گے نا تو پھر وہ کام نہیں ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آگے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہونا چاہیے, پیچھے ہمیں پاکستان کی سپورٹ ہونی چاہیے, اور غیر ممالک میں جہاں جہاں ہم نے جانا ہے وہاں ہمارا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جائے, ہمارا صدر جائے, ہمارے سینئر منسٹر جائیں, ہمارے سینئر لوگ جائیں, بزرگ جائیں, مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں. اور پاکستان ہمیں بڑا بھائی ضرور ہے, لیکن وہ چھوٹے بھائی کی فریاد لے کے وہ ہمارے پیچھے بیک پہ کھڑا ہو, یہ ہمیں فرنٹ پہ لایا جائے. ہم پاکستان کی بلا تنخواہ فوج ہیں. آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں یہ پاکستان سے تنخواہ لیے بغیر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پاکستان کی خدمت اس لیے کر رہے ہیں کہ بارڈر پہ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پار سے انڈیا والے مارتے ہیں, بارڈر پہ ہمارا کشمیری مرتا ہے. یہاں سے اگر یہ مارتے ہیں تو وہاں پہ اکثریت کشمیریوں کی مرتی ہے. ایسے ہی ہے, دونوں طرف سے نقصان ہمارا. جی, نقصان کشمیریوں کا ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. الیکشن میں ایسا نہیں لینا چاہیے. تو اب جب الیکشن میں نہیں جائیں گے تو میری گزارش سنیں, الیکشن میں ہمارے ہی بھائی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اترے عوامی خدمت کے لیے, ٹھیک ہے, اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے. جب ہمارے لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ الیکشن لڑا جائے تو ہم انشاءاللہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن ابھی وہ ٹائم نہیں آیا. اس لیے نہیں آیا کہ ابھی ہم جس کام میں پڑے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے. اگر عوام کے حقوق عوام کے دروازے پہ, عوام کی دہلیز پہ انہیں مل جائیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو میرا خیال ہے ابھی الیکشن کا ٹائم نہیں ہے ہمارا. لیکن اگر ہمیں اپنی عوام یہ کہتی ہے کہ آپ الیکشن لڑیں, فرد واحد کوئی چیز نہیں ہے, نہ راجہ آصف ہے, نہ کوئی دوسرا ہے, نہ شوکت نواز ہے, نہ فیصل راٹور ہے, یہ سارے عوام کی طرف سے آتے ہیں لوگ. اور اگر ہماری عوام نے ہمیں کہا جی کہ آپ الیکشن لڑیں تو ہم رانا صاحب انشاءاللہ اس کے لیے بھی تیاری کریں. اچھا رائی صاحب, ویسے اگر آپ الیکشن نہیں لڑیں گے, میں بات کر رہا ہوں, سوال ہے میرا, اگر آپ الیکشن نہیں لڑیں گے, اسمبلی تک پہنچیں گے نہیں, تو پھر آپ اسی طرح لاشیں گراتے رہیں گے اور اپنے مسائل حل کروا دیں گے؟ دیکھیں, لاشیں ہم نہیں گراتے, ہم لاتے لوگ ہیں, یہ بالکل ہمارے خالی ہاتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں اپنے جتنے بھی سیاستدان بھائی بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اس فورم سے کہ اس کو مل بیٹھ کے, اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس کو ختم کر کے
देखिए दुनिया में बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी होती हैं, आखिर टेबल पे आना पड़ता है। ऐसे ही। मैं अपने चेयरमैन से भी, अपने लोगों से भी और सियासतदानों से भी मुश्तरका रिक्वेस्ट करता हूं कि एक पैनल बना लिया जाए। इससे पहले जो नुकसान हम कर चुके हैं, देखिए मैं नहीं कहता कि ये जो पुलिस वाले हमारे भाई मरे हैं वो हमारे ही अवाम की हाथों से मरे हैं। ये नहीं है कि वो बाहर से कोई इंडिया से आया तो उनको फायर लग गया, उनको पत्थर लग गया, ऐसी। वो हमारे हाथों से मरे हैं। और पुलिस वाले जो हमारे जो सिविलियन हमारे मरे हैं वो हमारे ही पुलिस वाले। लोगों से मरे हैं, पुलिस से मरे हैं। जिस तरह भी हुए नुकसान हमारा ही हुआ, ऐसी। नुकसान रियासत को, अवाम रियासत की गई है। ठीक हो गया। पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, वो हमसे जो भी कमिटमेंट करते हैं उनको पूरी करनी चाहिए। शार्टली बताइएगा, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को एज ए ताजर की हैसियत से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ आप मुंसलिक हैं, तो पूरी अवाम को क्या पैगाम होगा अगर दोबारा से सड़कों पर आने का फैसला कर लिया जाए तो? मेरा तो जाती मैं अमन पसंद आदमी हूँ, हमेशा मेरी ये कोशिश रही है कि अमन होना चाहिए। ऐसे ही। एक मामला हल होता है रोड पे आके, ठीक। वो होता है बहुत ज्यादा नुकसान करके। ठीक है। ये नहीं है कि हमें रोड पे आने का कोई शौक है, रोड पे हमें मजबूरी में लाया जाता है। ऐसे ही। हमें जब लॉलीपॉप दिया जाता है उससे कुछ नहीं निकलता तो फिर अवाम रोड पे आती है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, हमारे सीनियर सियासतदान है, बुजुर्ग लोग है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को बैठ के, इन लोगों के कंधे पे हमने सियासतदान अपने कंधे पे बिठा के असेंबलियों में भेजे। ठीक है। ये हमारी तरह के लोग हैं, ऐसे ही है। हमारे भाई हैं, हमारे मामे चाचे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं। इनको ये चाहिए कि इनको अंदर से जो गए हुए हैं ना, कुछ हमारे गांव से, कुछ हमारे शहर से हैं, ये सारे मसाइल से इन्हें पता है और इसका फायदा ये खुद भी ले रहे हैं। एक मैं कहता हूं कि फैसल राठौर की बात ले लेता हूं मैं, कि उसके घर की बिजली का बिल भी तो उसी तरह आता है, ऐसे ही है जिस तरह दूसरे की जिस तरह मेरे घर का आता है, मेरी दुकान का आता है, इसी तरह एक कारखानेदार का आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूं कि सारे इससे मफाद लेते हैं। ऐसे ही है। तो लाशें गिरा के लेने का क्या मतलब है राना साहब? ऐसे ही दे दे। ऐसे ही दे दे, एक काम करना है। एक इनको पता है ये चीज अवाम की जरूरत है, और यहाँ पे ना कोई इंडस्ट्री है ना कारखाना है, ऐसे ही है। यहाँ पे बेरोजगारी है। अगर कोई तड़ा रेड़ी ये वो वाला लोग काम करते हैं, दुकान वाले, उनको करने दो। कितने लोगों को आप मुलाजमत देंगे? ऐसे। आपके पास नहीं है इतनी कैपेसिटी कि आप मुलाजमत दे सके। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं कि हमारे दफातर में, हमारे महकमा जात में इतने नालायक लोग बैठे हुए हैं। आप तो मेरी उम्र से बहुत छोटे हैं, आपको शायद नहीं पता। यहाँ पे एक माचिस फैक्ट्री लगी, एक वूलन मिल लगी, ऐसे ही। ये अमोर में। ऐसे ही। ऐसे ही। वो 5 साल नहीं चली, वो ये खा गए। ऐसे ही। एक सिविल आदमी माचिस की फैक्ट्री चला सकता है, मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट क्यों नहीं चला सकती। ऐसे ही है। रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को मुख्तसरन पैगाम दीजिएगा, अगर आप अल्लाह न करे कोई ऐसी सूरत हाल बने कि आप दोबारा से सड़कों पर आए और फिर लाशें उठाकर अपने मुतालबात को मनवाएं। उससे कबल मैं राणा साहब हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये बरमला रिक्वेस्ट करता हूं कि लाशें उठाने से पहले इस मामलात को कंट्रोल किया जाए। ठीक है। ना कि लाशें गिराने के बाद हमारे मुतालबात मंजूर भी हुए तो जिस घर का बंदा मरता है, ख्वाह वो सिविल है ख्वाह वो मुलाजम है, मुझे ये बताएं उन बेवा का, उस बच्चियों का, उस बच्चों का पुरसाने हाल कौन होगा? ऐसे ही है। गोली तो ये नहीं देखती कि ये घर का वाहिद फर्द है ऐसे ही। या कमाने वाला ये वाहिद आदमी है, वो तो मर जाता है। उन बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा? कल क़यामत के दिन हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जिम्मेदारान के गरबान होंगे, उन यतीमों, उन बेवाओं, उन शहीद होने वालों के हाथ होंगे, ख्वाह वो सरकार के हों या सिविल के। मैं अपनी एक्शन कमेटी से ये रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे एक इख्तलाफ खुद भी है और मैं अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां भी जाओ एक झंडा पाकिस्तान का और एक आजाद कश्मीर का आपके हाथ में होना चाहिए। ये राय शुमारी होगी, अक़वाम मुत्तहिदा से ये बात हुई है। हम लोगों किसको जो राय खुद मुख्तारी को वोट देना चाहता है खुद मुख्तारी को देगा, जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता है, जब वोट निकलेंगे अगर ज्यादा हुए तो हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, खुद मुख्तार होंगे तो पाकिस्तान फिर भी हमारा बड़ा भाई है, वो हमारे सर पे हाथ रखेगा। कुछ शर्पनास पसंद अनासर जो ये फैला रहे हैं ना कि ये
جی کشمیر کو الگ کرنا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہمارا ذاتی بار نہ ہمارے چیئرمین کا کوئی منشور ہے, نہ جو اس کے ممبر ہیں, نہ یہ ہمارا منشور ہے. ہمارا منشور ہمارا بڑا بھائی ہے پاکستان, لیکن بڑے بھائی کو یہ سوچنا چاہیے کہ چھوٹے بھائی کو حق نہیں دے گا تو پھر وہ لڑے گا. ہر جگہ یہ ہوتا ہے. اسی طرح پاکستان کو چاہیے کہ ہمارا بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہمارا حق دیا جائے. ہماری حکومتوں کے پاس فنڈ بھی موجود ہوتا ہے. جی لاؤ لشکر ہمارے پرائم منسٹر کا, ہمارے وزراء کا اس شہر سے گزرتا ہے. اس کے باوجود ہماری ریاست کی مائیں بہنیں بچیاں جب گھر سے کوئی ڈلیوری کا معاملہ ہو, کوئی اور بیماری ہو, تو وہ ہسپتال پہنچنے تک یا تو دم توڑ جاتی ہیں یا پھر ہسپتال میں آ کر بر وقت انہیں دوائی نہیں ملتی تو وہ پھر ختم ہو جاتا ہے ان کا معاملہ. تو کیا یہ کارڈ میرا خیال ہے جی صحت کارڈ تو بند ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یہ ظلم عظیم ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے. ہمارے ہاسپٹل کی آپ حالات دیکھ لیں, وہاں پہ دعائیں نہیں ہیں. ایسے ہی اگر صحت کارڈ دیا گیا تھا تو یہ بحال رہنا چاہیے تھا. اگر بحال نہیں ہوا تو اس کو فوری طور, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سیکنڈوں میں بحال ہونا چاہیے, گھنٹوں میں نہیں ہونا چاہیے, سیکنڈوں منٹوں میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہر روزانہ کی صورتحال مریض اسپتالوں میں جاتے ہیں, رلتے ہیں, مرتے ہیں, لوگوں کے پاس ایمبولینس کے لیے پیسے نہیں ہوتے. صحت کارڈ کی یہ سہولت تھی, جس نے بھی دی اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرے. آزاد کشمیر کے لیے صحت کارڈ, ایمبولینسیں اور ہاسپٹل میں دوائیں موجود ہونے چاہیے کہ یہاں پہ لوگوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. دوسری بات آپ نے لاؤ لشکر کی تو میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ سارے لوگ ہر حلقے سے آئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہاں پہ سڑک نہیں ہے, کہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے, کہاں پہ سکول نہیں ہے. انہوں نے زلزلے کے پاس واپس حکومت پاکستان کے پاس گئے, وہ وہاں پہ رہے. بعد میں ہمارے پی ایم صاحب نے رولا ڈالا, اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. جب یہاں پہ پیسے تھے تو سکول بننے چاہیے تھے, ہاسپٹل بننے چاہیے تھے. یہ تو جو ہمارے ترکی والوں کا شکریہ, سعودیہ والوں کا شکریہ, انہوں نے ہمیں یہ جو بلڈنگیں بنا کے دی, چائنا والوں کا ان کا شکریہ. ہماری لاشیں ان لوگوں نے دفن کی ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کیا دیا تھا کہ میں قبرستان کا وزیر اعظم ہوں. میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں, اور میں اپنے سینئر سیاستدان جتنے بھی ہیں, لڑائی ہو گئی, ان کو بیٹھ کے اس کو ختم کرنا چاہیے اور مطالبات جو عوام کے وہ پورے کرنے چاہیے. آخر میں اپنے سیاستدانوں سے بمائے شکر نواز میر صاحب کے, بمائے کور ممبر جتنے بھی ہیں ان سے, کہ لڑنے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ہمیں بیٹھ کے معاملات کو حل کرنا چاہیے. لڑائی میں سوائے لاشوں کے کچھ نہیں آتا, اور ان یتیموں کا کون ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. آج کے ہمارے معزز مہمان تھے راجہ محمد آصف خان صاحب, جو صدر ہیں پولٹری ایسوسی ایشن کے ضلع مظفر آباد کے, جن سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی. ریاست جموں کشمیر کے عوام اور بالخصوص حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنی بھی ذمہ داران ہیں, ان سب کو مل بیٹھ کر باہمی اتفاق کے ساتھ ٹیبل پہ آ کر بیٹھنا ہوگا, اور بیٹھ کر ہی معاملات حل ہوں گے. یہ پیغام تھا. اور ریاست جموں کشمیر کے عوام کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہسپتالوں کی صورتحال کا ہے. صحت کارڈ آزاد جموں کشمیر میں, آزاد کشمیر بھر کے اسپتالوں میں صحت کارڈ کی سہولت دی جائے, تاکہ ہمارے جو شہری ہیں, جو ہمارے غریب لوگ ہیں, ان کو علاج کی سہولت مل سکے. یہ ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ راجہ محمد آصف خان صاحب تھے, جن سے ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی, اور ان کی گفتگو سننے کے قابل ہے. اپنے میزبان رانا الیاس کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.